الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من شرار الناس ومن شر الناس ذو الوجهين يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سلام على خير الأنام والسيد حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ قابل احترام دوستو بزرگوں، ہمارے سماج میں پائے جانے والی کمی ایک دوگلا پن ہے، دو منہ والا بننا ہے۔ یہ دوگلا پن بھی اللہ کی نافرمانی ہے اور سنگین نافرمانی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے بندے کے بارے میں وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ لیکن میرے محترم دوستو بزرگوں، دوگلا پن صرف انسانوں کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ انسان اپنی ذات کے ساتھ بھی کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رسول کے ساتھ اور دین کے ساتھ بھی کرتا ہے۔ ہماری حالت زار اس قدر بگڑ گئی ہے اور ہم اتنے اللہ رسول سے دور ہو گئے ہیں اور دنیا کے ایسے شیدائی اور دل دادا بن گئے ہیں کہ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہماری آخرت ہم بنا رہے ہیں یا اجاڑ رہے ہیں۔ ہمیں یہ احساس تک نہیں ہے۔ جب احساس دلوں سے نکل جاتا ہے تو پھر آدمی عمل کی طرف نہیں آتا، کبھی وہ توبہ نہیں کرتا، اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کرنے کی فکر نہیں کرتا۔ جب آدمی یہ سمجھے گا ہی نہیں کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، جب آدمی یہ سمجھے گا ہی نہیں کہ میں غلط راہ پر چل رہا ہوں، اور جب آدمی اس بات کو نہیں سمجھے گا کہ یہ راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، تو وہ راستہ بدلنے والا نہیں ہے اور توبہ کرنے والا نہیں ہے۔ لہذا ہمارے سماج میں جہاں اور برائیاں پائی جاتی ہے، ایک برائی دوگلا پن ہے۔ دوگلا پن کا دوسرا نام منافقت ہے کہ زبان پر کچھ، دل میں کچھ، بات کچھ، عمل کچھ، اس کا نام منافقت اور دوگلا پن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے منافقوں کا ذکر جگہ جگہ کیا اور ان کی زندگی کس طرح سے گزرتی ہے اس کو بھی بیان کیا، ان کا شیوا کیا، ان کا طریقہ کار کیا، وہ کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں اور آخرت میں ان کا کتنا سنگین انجام ہوگا اس کو بھی اللہ پاک نے بیان فرما دیا۔ لہذا اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، بعض لوگ ایسے ہیں جو ظاہر میں مسلمان نظر آتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے حبیب پر، اللہ کے رسول پر ایمان لائیں اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ بول ان کے ایمان والے ہیں، وہ اقرار اس بات کا کر رہے ہیں کہ ہم اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو دلوں کا بھید جاننے والا ہے، اللہ فرما رہے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ ان کا وتیرہ کیا ہے، ان کا طرز زندگی کیا ہے،
ان کے شب و روز کس طرح سے گزرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ دھوکہ اللہ رسول کو نہیں دیتے، ایمان والوں کو نہیں دیتے، بلکہ اپنے آپ کو دیتے ہیں. وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، یہ دھوکہ وہ خود اپنی ذات کو دے رہے ہیں، ان کو شعور بھی نہیں، عقل بھی نہیں ہے. وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ ہم اللہ رسول کو دھوکہ نہیں دے رہے، ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ دھوکہ تو ہم اپنی ذات کو دے رہے ہیں. کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقوں کا کام یہ ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ تنہائیوں میں اپنے سرغنوں سے ملتے ہیں، اپنے سرداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، بس دل لگی کے طور پر ہم ان لوگوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، دل سے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. پھر اللہ رب العزت سورہ منافقون کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ ان منافقوں کا عالم یہ ہے کہ اپنی ذات کو تو دھوکہ دیتے ہی دیتے ہیں، اللہ کے حبیب کی شان میں بھی وہ اللہ کے حبیب کو دھوکہ دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا انک لرسول اللہ، نبی جی یہ منافق آپ کی خدمت میں، آپ کی بارگاہ میں آ کر یوں کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم اذا جاءک المنافقون قالوا انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. یہ ہے دوغلا پن، ایک طرف کیا دوسری طرف کیا، یہ منافقوں کی خاصیت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر منافقوں کی بری عادت کو بیان کیا، اور یہ دوغلا پن اتنی سنگین اللہ کی نگاہ کے اندر یہ چیز ہے اور یہ بیماری ہے، اور یہ ایسی روحانی بیماری ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں منافقین کو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ڈالے گا. مشرک نچلے درجے میں نہیں جائیں گے، کافر نہیں جائیں گے، یہودی نہیں جائیں گے، نصارہ نہیں جائیں گے، سب سے نچلے درجے میں دوزخ کے جن کو ڈالا جائے گا وہ منافقین ہوں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلے درجے کے اندر ڈالا جائے گا. یہ دوزخ میں سب سے نچلے طبقے میں جانے کی وجہ، سب سے نچلے درجے میں جانے کی وجہ ان کا یہ دوغلا پن ہے. یہ اتنی بری چیز ہے، اتنی بری عادت ہے اور اتنی بری خصلت ہے کہ اللہ کو اس سے سخت نفرت ہے. لہذا میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ برائی کہیں ہماری زندگی کے اندر نہ آ جائے، اور اگر نادانی سے آ گئی ہے تو اللہ کے واسطے مرنے سے پہلے ہم اس کو دور کر لیں، ورنہ آخرت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. دنیا میں تو ہم لفاظی کر کے، ہم چاپلوسی کر کے، اپنی زبان کو موڑ کر، اپنی باتوں کو موڑ کر خوبصورت بنا کر پیش کر دیں گے اور بہانہ کر دیں گے. کل قیامت کے دن بہانے نہیں چلیں گے. تو اگر یہ بری صفت ہمارے اندر ہے اور یہ بری خصلت ہمارے اندر ہے تو اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من شر الناس، لوگوں میں سب سے برا انسان وہ ہے، کون ہے؟ ذو الوجہین، دو چہروں والا. دو چہروں کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ دو چہرے دیں گے. دو چہروں والے کا آگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، یأتی ہؤلاء بوجہ، ان لوگوں کے پاس آتا ہے تو ایک چہرہ لے کر آتا ہے، وہؤلاء بوجہ، اور دوسروں کے پاس جاتا ہے تو دوسرا چہرہ لے کر جاتا ہے. یعنی یہاں کچھ بات کرتا ہے، وہاں کچھ بات کرتا ہے. یہ ہے سب سے برا انسان، اور یہ منافقوں کی عادت ہے. لہذا میرے محترم دوستو بزرگوں،
اس عادت سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اگر یہ روحانی بیماری ہمیں لگ گئی ہے تو اس کو دور کرنے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اندر کتنا دوغلا پن ہے. ہم سنت و شریعت اور دین کے تعلق سے دیکھیں تو ہمارا حال یہ ہے کہ ایک طرف ہم فلمی اداکاروں کے اوپر لعنت کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں ہم کیا سے کیا نازیبا کلمات کہتے ہیں. انہوں نے سماج کو بگاڑ دیا، انہوں نے عورتوں کو بگاڑ دیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا. ایک طرف ہم ان کو گالیاں دیتے ہیں اور دوسری طرف طور طریقے اور اسٹائل انہی کی ہمیں پسند ہے. اس سے بڑا دوغلا پن اور کیا ہوگا؟ گالی ان کو دیں، طریقے بھی ان کے اپنائیں. یہ دوغلا پن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور آگے چلیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ہم موبائل کی رنگ ٹون نعت والی رکھتے ہیں، کئی قرآن کریم کی تلاوت والی. حالانکہ یہ مسئلہ ہمارے سامنے جمعہ کے اندر ایک مرتبہ آ چکا تھا، یہ منع ہے، لیکن رکھتے ہم بیان والی. کئی مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان ہے، کئی کسی کا بیان ہے، کئی کسی کا بیان ہے. رنگ ٹون رکھتے ہیں نعت والی، تلاوت والی، لیکن اسی موبائل کے اندر گانے سنتے ہیں شیلا کی جوانی. آپ دیکھیں آٹو کے اندر کیا کیا نہیں بجتا. ہمارے دوغلے پن کی انتہا تو دیکھیں، موبائل کی رنگ ٹون قرآن والی ہے، نعت والی ہے، اور گانے سن رہے ہیں کون سے ہم. یہ ہمارا دوغلا پن نہیں ہے تو اور کیا ہے دوستو؟ پھر آگے چلے، اسکرین کے اوپر اللہ، محمد، مکہ، مدینہ اور اچھے ہم فوٹو رکھتے ہیں. اسکرین کے اوپر ہم نے وال پیپر اس طرح سے رکھا ہے، لیکن اسی وال پیپر کے اوپر ہم دیکھیں تو ہمارے بچے کا فوٹو ہے، ہماری عورت کا فوٹو ہے. ہم کن کے فوٹو رکھتے ہیں؟ ایک طرف اللہ کا نام ہے، ایک طرف نبی کا نام ہے، ایک طرف مکہ کا فوٹو ہے، ایک طرف مدینہ کا فوٹو ہے، اور اس کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ دوغلا پن نہیں ہے تو دوستو کیا ہے؟ اس کا نام مسلمانی ہے. اللہ کے حبیب تھے، اس لیے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے تھے. ہمارا حال میرے محترم دوستو بزرگوں اس قدر گیا گزرا ہو گیا ہے. کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ کہاں سے برکتیں ہمارے گھروں میں آئے گی؟ کہاں سے اللہ کی رحمتیں آئے گی؟ اور آگے چلیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمارے گھر مہمان آ جائے، اپنے دوست کیوں نہ آ جائے، لیکن جب گھر والے چائے بناتے ہیں ہم اٹھ کر پردے کے پیچھے سے چائے کی ٹرے لیتے ہیں. دینے والی ہماری ماں ہو، ہماری بہن ہو، ہماری بیوی ہو، ہماری بچیاں ہو، اپنے مہمانوں کے سامنے ان کا آنا گوارا نہیں کرتے. کسی اور کی بچی کو بہو بنا کر لاتے ہو اور ریسیپشن کے نام پر سب کے سامنے اوپن کر کے رکھ دیتے ہو. واہ واہ، کیا دنیا کا دوغلا پن ہے! اپنی بچیوں کو چھپانا اور دوسروں کی بچیوں کی عفتوں کو یوں اچھالنا، یہ دوغلا پن نہیں ہے تو اور کیا ہے دوستو؟ اور آگے چلے میرے محترم دوستو بزرگوں، ماں باپ کی شان پر مجھے اچھی طرح یاد ہے 2 سال پہلے ربیع الاول کے 12 تاریخ کو ہماری مسجد کے اندر ماں باپ کے عنوان پر بات ہوئی تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے. اس عنوان سے بات کرتے کرتے ماں باپ کا کیا مقام ہے مجھے اچھی طرح معلوم ہے. کتنے نوجوان روئے تھے اور کتنے نوجوانوں نے آ کر مصافحہ کیا تھا اور گلے ملے تھے. ماں باپ کی شان کوئی بیان کرے تو ہم محبت میں اس سے ملتے ہیں، لیکن وہی ماں باپ اگر دوا کے لیے 500 روپیہ ہم سے مانگے تو ہماری جان نکل جاتی ہے. یہ دوغلا پن نہیں ہے؟ ایک طرف ماں باپ کی شان سن کر جھوم جاتے ہیں، دوسری طرف ماں باپ دوا کے لیے ہمارے پاس پیسے مانگے تو ہمارا منہ پھول جاتا ہے. ہمارا حال تو یہ ہے میرے محترم دوستو بزرگوں، حرام روزی کھاتے ہیں، حلال کو چھوڑ کر حرام کو بھی حلال کی شکلیں دے کر، حلال نام دے کر کیا سے کیا کھا رہے اور امید کر رہے کہ ہماری اولاد ہمارے قدموں میں جنت تلاش کرے گی. ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ تم حرام کھاؤ، تم اللہ رسول کے باغی بن جاؤ اور تمہاری اولاد تمہاری دینی وفادار بن جائے کہ تمہارے قدموں کے نیچے اپنی جنت تلاش کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے دوستو؟ یہ تو ایسا ہے کہ ہم کھائے تمباکو اور ہم چاہے کہ ڈکار خربوزے کی آئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمباکو کھایا ہے، تمباکو کی بو آئے گی. بیڑی پی ہے، بیڑی کی بو آئے گی. سگریٹ پیے، سگریٹ کی بو آئے گی، خربوزے کی بو نہیں آئے گی. یہ دوغلا پن دوستو ہماری زندگی کے اندر گھس گیا ہے. منافقوں والی عادت ہماری زندگی کے اندر آ گئی اور ہمیں احساس تک نہیں ہے.
ہم یہ اللہ رسول کے ساتھ اور دین کے ساتھ اس طرح سے دوغلا پن کر رہے ہیں، اور ہم آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ آپس کا معاملہ ہمارا یہ ہے کہ برسوں سے دل میں ایک بات ہے جو زبان پر ہم نہیں لا سکتے، اپنے دوست کو نہیں کہہ سکتے، اپنے بھائی کو نہیں کہہ سکتے، امام مقتدی کو نہیں کہہ سکتا، مقتدی امام کو نہیں کہہ سکتا، چھوٹا بڑے کو نہیں کہہ سکتا، بڑا چھوٹے کو نہیں کہہ سکتا۔ یہ ایک دل میں ہے جو چبھ رہی ہے، لیکن زبان پر لاتے آدمی کانپ جاتا ہے، اگر کہہ دوں گا تو کیا ہوگا؟ یہ دوغلا پن نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اور دعویٰ ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، توحید کا اقرار کرتے ہیں، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ماننے کے لیے تو ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ نماز تو جمعہ والی پڑھیں گے میرے مولا، اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی نہیں ماننی، یہ دوغلا پن نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کے حبیب کو آخری نبی مان رہے، اللہ کے حبیب کو آخری نبی مان رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں پسند نہیں۔ کوئی غیر مسلم نبی کی شان میں غصہ کی کر لیں تو نعرے لگانے کے لیے ہم تیار، جھنڈیاں ہاتھ میں لینے کے لیے تیار، گلی کوچوں میں گھومنے کے لیے ہم تیار، کیا سے کیا بولنے کے لیے ہم تیار، لیکن اے نبی تیرے طریقے اپنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ دوغلا پن نہیں ہے تو میرے محترم دوستو بزرگوں اور کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہمیں پسند نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غریبی پسند تھی، ہمیں مالداری پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں کا ساتھ دیتے تھے، ہم طاقتوروں کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی دینا پسند کرتے تھے، ہم لینا پسند کرتے ہیں۔ کتنا تضاد ہے دعویٰ نبی کی محبت کا۔ ہمارے گھر پر لگا جھنڈا بتا رہا ہے کہ اس سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں، اور اس کی زندگی دیکھو تو اللہ کے نبی کا سب سے بڑا باغی بنا پھر رہا ہے۔ اس لیے اللہ والو اپنی زندگی پر ترس کھاؤ، مرنا ہر ایک کو ہے، دنیا کی زندگی چھوٹ جائے گی، مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ اس دوغلے پن کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، یہ دو منہ والی زندگی چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے حبیب نے مختلف احادیث میں 7 بڑی بڑی وعید بیان کی ہے ایسے بندے کے لیے۔ بہرحال میرے محترم دوستو بزرگوں، دعویٰ اللہ رسول سے محبت کا کرتے ہیں، لیکن ہمیں اطیع اللہ اور اطیع الرسول بالکل پسند نہیں ہے۔ مسجد میں چندہ بڑھ چڑھ کر دینے کے لیے تیار، مسجدیں بنانے کے لیے تیار، لیکن اللہ کے گھر میں سر جھکانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ایسی دولت پر تو لعنت ہے، جو دولت تجھے رب کے سامنے جھکنے نہ دے، ایسی دولت کس کام کی؟ پھر بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہے، پھر بھی ہم اپنے آپ کو اللہ والا کہے، پھر بھی ہم اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور عاشق کہے۔ ہمارے پاس ایک دوسرے کو سنانے کے لیے تو بہت ساری باتیں، اور ہم ہر وقت تیار رہتے ایک دوسرے کو سنانے کے لیے۔ دوستو کبھی سننے کا بھی جذبہ رکھے، سننے کا بھی جذبہ رکھے کہ بھائی تو بول میں سنوں گا۔ آج سننے کا جذبہ نہیں، سنانے کا جذبہ بہت ہے۔ آدمی اپنی اصلاح چاہتا ہی نہیں، اپنے آپ کو تو بالکل سدھرا ہوا سمجھتا ہے۔ بات کرے گا تو سماج کی، بات کرے گا تو امت کی، بات کرے گا تو انسانیت کی، بات کرے گا تو دنیا کی، اور خود کی زندگی کے اندر لالے پڑے ہیں وہ آدمی نہیں دیکھتا۔ لہذا میرے محترم دوستو بزرگوں، ہم نیت کرے، عزم کرے اور آئے، کچھ نیکیوں کے پھول اگا دے، نیکیوں کے کچھ پھول اگا دے، خوشبو مہک جائے، گلی گلی میں خوشبو پھیل جائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی لوگ دیکھ کر مان لے کہ ہاں ان کے نبی ایسے تھے۔ آج تو ہماری زندگیاں دیکھ کر لوگ ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ تو کچھ پھول اگا لے دوستو ایسے نیکیوں کے، کچھ لوگوں کے لیے خیر خواہ بن جائے، دوسروں کے لیے نہ صحیح اپنی ذات کے خیر خواہ بن جائے کہ اگر اسی دوغلی طریقے کی زندگی گزار کر گیا تو آخرت میں میرا کیا بنے گا۔
اور دوستو اس کے لیے پہل اپنی ذات سے کرنی چاہیے. اس کے لیے ہم کیا کریں؟ اللہ والوں نے کتنی بہترین مثال دی ہے. بارش تو بہت برستی ہے، بارش کا پہلا قطرہ بن جاؤ، جس کی بوند گرنے کی وجہ سے مہک اڑتی ہے، کیسی بھینی بھینی خوشبو آتی ہے بارش کی، وہ پہلے قطروں کی وجہ سے آتی ہے. بن جاؤ پہلے قطرے کہ جس کی وجہ سے خوشبو مہک اٹھے. اپنی زندگی کو تبدیل کرے دوستو، اللہ رسول کے وفادار بنے، ایک دوسرے کے خیر خواہ بنے، دوگلی پالیسی چھوڑ دے اور دوگلا پن چھوڑ دے، ایک رنگ بن جائے، دو رنگی چھوڑ دے، دو رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ بن جائے. بہرحال میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے. اب اس ایک بات اور آخر میں یہ کہنی ہے کہ دیکھیے مسجد کے اندر چند دنوں سے بچے زیادہ آتے اور بہت زیادہ شور کرتے ہیں. یہ نہ میرا گھر ہے نہ آپ کا گھر ہے، کسی کا گھر نہیں، یہ اللہ کا دربار ہے. عمومی طور پر کمی یہ ہوتی ہے ہمارے اچھے اچھے نمازی اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کر آتے ہیں. معاف کیجئے گا، کسی کو ٹارگٹ کر کے کہنا مقصود نہیں ہے، لیکن یہ بڑی کوتاہی ہو رہی ہے. شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے بچوں کی 3 قسمیں بیان کی ہے کہ بچے جو ہیں نا وہ 3 قسموں میں ہوتے ہیں. کچھ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ 10 سال سے کم کی عمر کے ہوتے ہیں، ان کا مسجد میں لانا بالکل منع ہے. اگر بچے آتے ہیں شور کرتے ہیں، وہ کھڑے کھڑے پیشاب کر کے مسجد میں آ جاتے ہیں، وضو نہیں کیا مسجد میں آ گئے، شور شرابہ کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کی بے حرمتی وہ معصوم بچے کریں گے، گنہگار ماں باپ بنیں گے. تو 10 سال سے کم عمر کے بچوں کو لانا بالکل منع ہے، جائز ہی نہیں ہے. پھر کچھ عمر ہوتی ہے 10 سے لے کر 13 سال، وہ بچے جو سنجیدہ ہو اس عمر کے، ان بچوں کو اگر اطمینان ہے کہ یہ مسجد میں آئیں گے، شور نہیں کریں گے، باتیں نہیں کریں گے، ادھر ادھر دوڑیں گے نہیں، پاکی کا خیال رکھیں گے، تو ان بچوں کو لانے کی اجازت ہے. لیکن پھر بھی شیخ الاسلام نے لکھا ہے نہ لانا بہتر ہے، نہ لانا بہتر ہے. اس کے بعد 13 سال سے اوپر کے جو بچے ہیں، 14 سال 15 سال کے بچے، ان کو مسجد میں لانا چاہیے. لہذا اللہ کے واسطے جن کے بچے آ رہے ہیں حد سے زیادہ شور کر رہے ہیں، کچھ ساتھی بیچارے نمازی ہوتے ہیں جو ڈانٹتے ہیں سمجھاتے ہیں، لیکن وہی معاملہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے واسطے دیکھو، سب کو اپنے بچے پیارے ہیں. آج مزاج کیا بن گیا ہے؟ میرا بچہ روئے تو میرا دل دکھتا ہے، اور کسی اور کا روئے تو میرا سر دکھتا ہے. دکھتا ضرور ہے، اپنا روئے تو دل، کسی کا روئے تو سر. یہ مزاج بن گیا ہے، یہ مزاج بالکل غلط ہے دوستو. یہ اللہ کا دربار ہے. اپنے بچوں سے پیار کرنا ہے گھر میں کرو، بازاروں میں کرو، خوب پیار کرو، منع نہیں ہے، لیکن اللہ کے گھر کی بے حرمتی ہو یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے اللہ کے واسطے جن کے بچے آ رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو پیار محبت کے ساتھ روکے. یہ تو ماں باپ کی ذمہ داری کہ وہ گھر میں اپنے بچوں کو نمازی بنائے اور ان کی تربیت کرے. یہ ایک بات تھی. دوسری بات، ہمارے مسجد کے اندر ہم سے کمیاں جو ہوتی ہے وہ عام طور پر 2 باتوں میں کمی ہوتی ہے. ایک کمی یہ ہوتی ہے، ہم کچھ نمازی ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو ذرا سی شرارت کرنے پر، ذرا سی بات کرنے پر ڈانٹ دیتے ہیں. دیکھو یہ بھی غلط طریقہ ہے، اس طرح سے ڈانٹنے کی آپ کو اجازت نہیں. ہاں پیار محبت کے ساتھ، جیسے اپنے بچے کو اپنے گھر میں ہم ڈانٹتے ہیں، اس طرح سے پیار محبت کے ساتھ تہذیب سکھلانے کے لیے، ادب سکھلانے کے لیے ٹھیک ہے. لیکن بعض لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے، یہ غلط طریقہ ہے. اس میں ایک اور بات ہے. بات یہ ہے کہ اگر بچے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اگرچہ وہ فرض نماز نہیں ہے، بچوں کے اوپر نماز فرض نہیں ہوئی، ان کی نماز نفل ہے، لیکن بچوں کو ہٹانے کا جو رواج ہے نا وہ بالکل سراسر غلط ہے. جس طرح سے نفل پڑھنے والے بڑے بندے کو ہٹانے پر گناہ ہوگا، بالکل اسی طرح بچوں کو ہٹانے پر گناہ ہوگا. لہذا ہرگز ایسی غلطی نہ کریں. بچے نماز میں، ہاں یہ ترتیب ہے، بچے آگے نہیں آئیں گے، بچوں کی سب پیچھے لگے گی، لیکن جب ہمارے بڑے ہی نہیں آئیں گے تو پھر بچے تو بالآخر اس کے پیچھے سب میں کھڑے ہی ہو جائیں گے. اب اس میں اگر بچے کھڑے ہیں یا بچوں کی صف میں ہم آ کر کھڑے ہوئے، اب بچوں کو ہٹانے کی بالکل اجازت نہیں ہے. آپ بچوں کے ساتھ ہی نماز پڑھی، آپ کی نماز ہو جائے گی.
اس لیے دونوں طرف کمیاں ہیں، لہذا جن کے بچے آتے ہیں معصوم بچے پیار محبت کے ساتھ منع کر دے اللہ کے واسطے. اللہ کے گھر میں حد سے زیادہ شور ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھداری نصیب فرمائے اور دین پر استقامت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا